گاڑی چلنے لگی۔ یسریٰ سے اس کا گھر پوچھنے لگی۔ یسریٰ نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکوائی۔ پسماندہ سا علاقہ دیکھ کر سجیلا ناک چڑھانے لگی۔ یسریٰ اتر کر اپنے گھر چلی گئی۔ سجیلا گاڑی دوبارہ مین روڈ پر لے آئی۔ رہتی کہاں ہے یہ جھونپڑے میں، اور نخرے دیکھو اس کے، کیسے پارسائی بنتی پھرتی ہے۔ سجیلا نے اپنی جلن نکالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پارسا ہے، اچھی لڑکی ہے وہ۔ ذکی کی بات سجیلا کو سرے سے لگی تھی۔ بس ساری دنیا میں تمہیں وہی اچھی لگی ہے، ورنہ کوئی اور تو اسے منہ بھی لگانا پسند نہ کرے۔ خیر مجھے کیا، میرے پاس وقت تھوڑی ہے کہ ان جیسی کمی کمینی لڑکیوں کو ڈسکس کروں۔ سجیلا نخوست بھرے لہجے سے بولی۔ ذکی کو اس کی بات سن کر حد درجہ افسوس ہوا تھا، لیکن بول کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس بیوقوف لڑکی سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ فواد چپ نہیں بیٹھا تھا، اس نے پولیس سے نا امید ہو کر میڈیا کا سہارا لیا تھا۔ میڈیا پر فواد کی ویڈیو کلپ چلتے ہی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ مہرالنساء کو نئی نسل اچھے سے جانتی تھی، پہچانتی تھی، اور پھر ایسی گرما گرم خبروں کو میڈیا ہائی لائٹس کر کے بیان کرتا ہے تاکہ پیسے کما سکے۔ میرے ہونے والی بیوی گھر سے خود نہیں بھاگی، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ بات حلف کہنے کو تیار ہوں، یہ کسی نے سازش کی ہے، اور جو کوئی بھی ہے، جہاں بھی ہے، اگر مجھے سن رہا ہے تو اچھی طرح سے جان لے کہ اس کی چنگل سے مہرالنساء کو نکالے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پہلی بار موبائل پہ یہ خبر دیکھتے ہی حازم کو پانی پیتے ہوئے غوطہ لگا تھا۔ مہرالنساء جب کمرے میں داخل ہوئی تو حازم کھانس رہا تھا۔ وہ اندر آ کر اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بھوک کی شدت اور بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے حازم کو نظر انداز کر کے مہروں نے ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالی اور نوالا توڑ کر کھانے لگی۔ حازم اب کافی سنبھل گیا تھا۔ موبائل کی ویڈیو کو پھر سے شروع کیا اور اس کی وائس فل کر دی اور موبائل ٹیبل پر اپنے پاس رکھ دیا۔ ویڈیو کلپ چلنے لگا۔ میرے ہونے والی بیوی گھر سے خود نہیں بھاگی، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ بات حلف کہنے کو تیار ہوں، یہ کسی نے سازش کی ہے، اور جو کوئی بھی جہاں بھی اگر مجھے سن رہا ہے تو اچھی طرح سے جان لے اس کی چنگل سے مہرالنساء کو نکالے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فواد کی آواز پر مہرالنساء اگلا نوالا لینا بھول گئی تھی۔ تڑپ کر حازم کے پاس رکھے موبائل کی جانب نظریں اٹھی تھی۔ فواد کی ایک جھلک دیکھ دل کی بے قراری نے بے ساختہ مہروں کو فون اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ خود ایک دن میں اجڑی ہوئی حالت میں دیکھا تھا اس کا تھکا مانند اترا سا چہرہ، متواتر آنکھیں، اور آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی اور نمی دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ حازم نے فون مہرالنساء کے ہاتھ سے چھین لیا۔ الو کا پٹھا، کتا کمینہ، سمجھتا کیا ہے خود کو، ایک ایک لفظ حازم نے جما کر کہا۔ مہرالنساء نہ جانے کس دل سے سن رہی تھی۔ شدت سے لگی بھوک اب مٹ چکی تھی۔ آنکھوں سے بس ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ پانی پی کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو جانے من، کھانا کھاؤ یہاں بیٹھ کر اور بے فکر رہو۔ تمہارا عاشق تمہیں ڈھونڈنے کے لیے اڈیاں بھی رگڑتا رہے، مر جائے تب بھی یہاں کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر بڑے مطمئن انداز سے بات کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہروں نے غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے حازم کو دیکھا، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا حازم، پھر نظر اس روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ مہرالنساء چپ چاپ سے کھانا کھاؤ، ورنہ اب تک تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے اور وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ خود ہی سوچ لو مہرالنساء، میرا غصہ کیسے برداشت کرو گی تم؟ اگر کھانا کھائے بغیر یہاں سے گئی تو مجھے بہت بہت غصہ آئے گا، اور غصے میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، بالکل بے قابو سا ہونے لگتا ہوں۔ اور پھر حازم بڑے متوازن لہجے میں کھانا کھاتے ہوئے مہرالنساء کے دل دہلا رہا تھا۔ مہرالنساء واپس کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ حازم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ گڈ گرل، جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر ہم مل کر تمہارے خبیث عاشق کو اس کی ویڈیو کلپ کا جواب دیں گے جس پر تم مجھ سے کہو گی تم نے مجھ سے شادی اپنی خوشی اور رضامندی سے کی ہے، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے تم نے میرے ساتھ نکاح کیا، اور کوئی بھی تمہیں پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے، تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، کسی سے رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مہرالنساء تو سن ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسی ویڈیو کا مطلب تو سیدھا سا تھا کہ اسے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ مہرالنساء اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی جو بڑے مطمئن انداز سے کھانا کھا رہا تھا۔ بمشکل مہرالنساء نے ایک روٹی ہی اپنے اندر اتاری تھی۔ حازم کھانا کھاتے ہی مہرالنساء کو واپس کمرے میں لے گیا تھا۔ چلو مہرالنساء، اب بچے سے دوپٹہ اٹھاؤ، چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ سجاؤ اور ایک بہت ہی محبت بھرے انداز اپناتے ہوئے تم نے ویڈیو میں وہ سب کہنا ہے جو میں نے تم سے کہا ہے۔ مجھے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنانی، کیونکہ سچ تو ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تم نے مجھ سے جبراً نکاح کیا۔ مہرالنساء کا جواب سن کر حازم اس کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ دیر اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا۔ جب میں تمہیں نکاح کے لیے بے بس اور مجبور کر سکتا ہوں مہرالنساء، تو پھر یہ بھی سمجھ لو
ویڈیو کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ ایک بات میری اور سمجھ لو سویٹ ہارٹ، تم اس وقت مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو، انکار کی تمہارے پاس گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اپنا چہرہ مہرونسا کے بالکل قریب کر کے اسے جتانے والے انداز میں بولا۔ مہرونسا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کسی کو جب کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کا جرم بھی بتایا جاتا ہے۔ حازم، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ میں نے ایک ہی رات میں جان لیا ہے۔ نہ ہی میرے عاشق ہو، نہ ہی میرے پرستار۔ تمہارا ہر انداز مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم مجھ سے کسی بات کا بدلہ لے رہے ہو۔ یہ وہ سوال تھا جو مہرونسا کے ذہن میں صبح سے آ رہا تھا۔ حازم نے بغور اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگا۔ کافی سمجھدار ہو جانے من، مجھے ایسی لڑکیاں بہت پاتی ہیں جو عقل کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے مہرونسا کے کھلے بال اس کی پشت سے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ مہرونسا کڑا کے رہ گئی، لیکن یہی عقل جب ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے لگتی ہے تو مجھے چڑ سی ہونے لگتی ہے مس رائٹر، اسی لیے میرے معاملے میں تم اپنی عقل کو زیادہ زحمت دینے کی کوشش مت کرو۔ صرف یہ سمجھ لو کہ میری جان کہ تم میری بیوی ہو اور میری ہر بات پر سر جھکانا تمہارا فرض ہے۔ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں یا نفرت، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ چلو جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لو اور اپنے عاشق کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چاہو تو مکالمات کو جاندار بنانے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ کا استعمال کر کے میری محبت میں جو چاہے کہہ دو۔ ایک ایک لفظ حازم نے دانت پینچ کر غصے سے بولے تھے۔ اس کے بعد مہرونسا کے بالوں کو چھوڑ دیا تو مہرونسا تنگ آ چکی تھی، اس لیے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا۔ مجھے کوئی ویڈیو نہیں بنانی حازم، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم انسان نہیں ہو، جانور ہو۔ مہرونسا تنگ آ چکی تھی، اس لیے اس کے صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ چلا کر بول رہی تھی۔ حازم نے پل بھی نہیں گزارا تھا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ چکرا کر گر گئی تھی، پھر اسے بازو سے دبوچ کر بولا، تمہیں بتاؤں جانور کیا ہوتے ہیں، کیسے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، پیار کی زبان تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ٹھیک ہے مہرونسا، تمہیں اب میں اس زبان میں سمجھاتا ہوں جو تمہیں اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مہرونسا کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سمجھو تم، مجھے معلوم ہے فواد مجھے ڈھونڈ لے گا، اور یاد رکھنا جب بھی مجھے موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ پھر بولی تھی۔ حازم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مہرونسا رونے لگی تھی۔ فواد، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤ، اگر مزید یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ سسکیوں سے روتے ہوئے وہ فواد کو یاد کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ حازم کے ساتھ اس کا کتا ٹامی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مہرونسا ٹامی کو دیکھ کر جان نکلنے لگی تھی، اس قدر وہ کتے سے ڈرتی تھی۔ ٹامی، اپنی مالکن کو اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہاں کیسے رہنا ہے۔ یہ سن کر ٹامی مہرونسا کے پاس جانے لگا۔ مہرونسا کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، حازم پلیز اسے یہاں سے باہر نکال دو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مہرونسا کی رنگت پل میں سفید ہوئی تھی۔ عجیب سا کتا تھا، بالکل سیاہ رنگ والا، اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں جیسے آنکھوں میں خون اترا ہو۔ زبان باہر نکالے وہ لمبے لمبے سانس بھر رہا ہوتا تھا۔ مہرونسا کی ٹامی کو دیکھ کر جان نکل جاتی تھی، لیکن حازم کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہاں ٹامی تھا اور مہرونسا۔ یسریٰ گھر پہنچ کر سیدھے اپنے کمرے میں گئی تھی، بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ ضروریات زندگی بھی کبھی کبھی انسان کو ایسی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں جس پر وہ کبھی چلنا نہیں چاہتا۔ یسریٰ بھی حالات کی اسی چکی میں پس رہی تھی۔ عزت روزی کمانا مشکل ترین ہو چکا تھا، اور جہاں پیسے 4 اچھے ملتے تھے وہاں عزت جانے کا ڈر اور خوف ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر رو ہی رہی تھی کہ جب والدہ کی مسلسل کھانسنے کی آواز پر اسے یاد آیا کہ وہ دوا لانا بھول گئی ہے۔ خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ یہی سوچ رہی تھی پہلے جا کر دوا لے آئے، کب اس کے موبائل میں بیل بجی۔ ذکی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یسریٰ نے آنسو صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ایسی کیا ایمرجنسی پیش آ گئی تھی آپ کے ساتھ یسریٰ کہ جو مجھ سے بات کرنے کی بجائے اس لوفر سے ڈائریکٹر کے پاس کام مانگنے پہنچ گئی؟ ذکی نے اپنا رعب دباتے ہوئے لہجہ متوازن رکھنے کی کوشش کی، لیکن لہجہ پھر ترش تھا۔ یسریٰ کی والدہ کو پھر سے کھانسنے کا دورہ اٹھا تھا۔ میری والدہ بہت بیمار ہے، میں آپ سے بھی بات نہیں کر سکتی، یہ کہہ کے یسریٰ نے فون بند کر دیا۔ یسریٰ بھاگ کر ان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہی تھی، ان کے پاس آ کر ان کی کمر چلانے لگی تھی۔ دوائیں دیکھی تو ساری ختم تھی، پرس میں صرف 1000 کا نوٹ بچا تھا۔ سوچ رہی تھی کون سی دوا پہلے لائے جس سے والدہ کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ پہلے والدہ کو پانی پلایا، ان کی کھانسی کو کچھ فرق پڑا تو دوسرے کمرے سے بہن کو اٹھا کر کہا کہ والدہ کا دھیان رکھے، وہ دوا لانا بھول گئی تھی، ابھی لینے جا رہی ہے۔ چھوٹی بہن آنکھیں مسلتی ہوئی والدہ کے پاس چلی گئی۔ یسریٰ نے چادر اوڑھی اور گھر کے باہر نکل گئی۔ قریبی میڈیکل اسٹور سے ایک دن کی میڈیسن لی، لیکن گھر کے قریب پہنچی تو ذکی کو گاڑی میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو وہ اس کی والدہ کا ہاتھ پکڑے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ شاید باہر لے جانے لگا تھا۔ اس کی والدہ ابھی بھی وقفے وقفے سے کھانس رہی تھی۔ آپ؟ ذکی کی جب یسریٰ پر نظر پڑی تو وہ ذکی سے استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ڈاکٹر پر چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سر، میں دوا لے آئی ہوں۔
یسریٰ کو خفت ہوئی تھی، وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی والدہ کا سن کر ذکی اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ ذکی نے یسریٰ کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں یسریٰ، ذکی یہ کہہ کر اس کی والدہ کو گھر سے باہر لے گیا۔ یسریٰ کو ابھی اس کی تقلید میں باہر جانا پڑا۔ ایک مہنگے اور پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیکھ کر یسریٰ متعجب سی ہوئی تھی۔ وہاں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر اس کی والدہ کا چیک اپ، کچھ انجیکشن لگائے اور نیبولائز کروا کر سانس بحال کیا گیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر دی تھی، اچھی خوراک کا مشورہ دیا تو جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یسریٰ پریشان سی لگ رہی تھی، بل کیسے پے کرے گی؟ لیکن ذکی نے سلپ پکڑ کر ان کی فیس ہے اور میڈیسن بھی اسے خرید کر دی۔ یسریٰ کی والدہ ذکی کو دعائیں دینے لگی۔ گاڑی میں واپس ذکی نے انہیں ان کے گھر چھوڑا تھا۔ یسریٰ نے شکریہ ادا کیا تھا اور بعد میں ذکی سے کہا، سر میں آپ کو بہت جلد آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ یوں نادم تھی جیسے غربت اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ یسریٰ یہ کہہ کے ذکی اپنا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے چل کر دوسری جانب آ کر یسریٰ کی والدہ کے لیے دروازہ کھولا۔ انہیں احتیاط سے نیچے اتارنے لگا۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس کی والدہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ انجیکشنز کے زیر اثر اب انہیں نیند کی غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ یسریٰ نے چھوٹی بہن کو چائے کا کہا اور ذکی کو ڈرائنگ روم کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ذکی ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے رکھے صوفے پر یسریٰ بیٹھ گئی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یسریٰ نے دوبارہ سے ذکی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پلیز یسریٰ، بار بار یوں کہہ کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ہر انسان انسانیت کے ناطے دوسرے انسان سے رشتہ رکھتا ہے، اسے نبھانا میرا فرض تھا جو میں نے ادا کر دیا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلب میں کیسے پہنچ گئی؟ آپ ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہیں یسریٰ کہ اس قسم کے ڈائریکٹرز کے ساتھ خود سے وہاں گئی ہو۔ یہ بات تو میں پورے وضوح سے کہہ سکتا ہوں۔ ذکی کی بات سن کر وہ نظریں چرا گئی۔ سر یہ جو انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، وہ اسے بہت کچھ کرنے پر بے بس کر دیتی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو اب صرف سوشل میڈیا پر کام اور محنت کر کے خود کو سراہا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر ہر عورت کو اپنی عزت کا سودا بالآخر کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ جو غربت ہے یہ انسان کو ہر قدم پر بے بس اور مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو باعزت کام دے رہا تھا یسریٰ، باخدا آپ کی عزت پر آنچ بھی آنے نہ دیتا، پھر آپ کی پے پر بات ہو سکتی تھی جو آپ کی خواہش کے مطابق ہی ہوتی، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ مل جاتا۔ مجھے افسوس آپ کو وہاں دیکھ کر ہوا۔ مجھے اشتیاق صاحب نے صاف منع کر دیا تھا، کہنے لگے آپ جا سکتی ہیں، ڈرامے کی ہیروئن ہمیشہ سے سجیلا ہی بنی ہے اور آگے بھی وہی رہے گی۔ ذکی کی طرح وہ بے وقوف میں نہیں ہوں جو اپنے ڈرامے کو نئے آنے والی لڑکیاں لڑکوں کے ہاتھ تجربے کی بھیٹ چڑھا دوں۔ یسریٰ کی بات سن کر وہ حیرت زدہ ہوا تھا۔ اس کے علم میں لائے بغیر ہی اشتیاق صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور یسریٰ کو منع بھی کر دیا تھا۔ بابا نے آپ سے یہ سب کب کہا یسریٰ؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ سر وہ آپ کے والد ہیں، اصل تو وہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے مجھے سجیلا کی جگہ دیں۔ میں تو پہلے یہ سوچ کے پریشان تھی کہ کیسے ایک ہیروئن کا کردار ادا کر سکتی ہوں، بس آپ میری یہ مدد کر دیں کہ کوئی ایکسٹرا سین مجھے دے دیں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ یسریٰ کی بے بسی تھی کہ وہ ذکی سے ملنے بیٹھی تھی۔ یسریٰ آپ کل آفس آئیے گا، ہم وہاں بات کریں گے۔ ذکی کھڑا ہونے لگا تھا۔ یسریٰ کی بہن چائے کا ٹرے لے کر آئی تھی۔ سر پلیز چائے پی کر جائیے گا۔ ذکی کو کھڑے دیکھ کر وہ سمجھی تھی کہ اب یہ واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے لجاجت سے کہنے لگی۔ ذکی دوبارہ سے بیٹھ گیا، گرم گرم چائے پی اور وہاں سے چلا گیا۔ فواد کی ویڈیو نے میڈیا پر ایک دھوم مچا رکھی تھی۔ ہر چینل پر یہی قصہ ڈسکس ہونے لگا تھا۔ فواد کے والدین اس پر برہم ہونے لگے تھے کہ تم کیوں بدنامی اپنے سر لے رہے ہو، پولیس تمہیں بھی گرفتار کر سکتی ہے، ایک دفعہ بھی مہروں نے تمہارے خلاف بیان دے دیا تو تمہاری ساری محنت بے بنیاد رہ جائے گی۔ وہ بالغ ہے، پھر ویڈیو فوٹیج میں خود گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے، کہانیاں لکھتی ہیں، ہزاروں پرستار ہو سکتے ہیں اس کے، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کا افیئر چل رہا ہوگا جسے ہم سب انجان ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیاز نے یہ رشتہ مہروں کی مرضی کے خلاف کیا ہو، اس لیے یہ اس نے قدم اٹھایا ہو۔ فواد کے والد نے اپنے خدشات سامنے رکھے، بیٹے کے قدم بڑھتے ہوئے کو روکنا چاہا تھا، ورنہ وہ میڈیا کے طوفان کو کہاں سنبھال سکتے تھے۔ بابا میں مہرنسا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں کی جا رہی تھی، سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق تھا۔ اسے 100% کسی نے ٹریپ کیا اور کڈنیپ کیا گیا ہے۔ فواد کو مہرنسا کی نہ محبت پر شک تھا نہ کردار پر۔ اگر وہ کڈنیپ ہوتی تو اس کے باپ کو اب تک پیسوں کے مطالبے کے لیے فون آ چکا ہوتا۔ بہرحال جو بھی تھا، اور غور سے ایک فواد بھول جاؤ اسے اور واپس زندگی کی طرف متوجہ دو۔ ایک لڑکی پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ فواد کے والد کو اپنے بیٹے کے جذباتی پن دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا۔ بابا میں اس سے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک مہرنسا سے سچ سن نہ لوں۔ میں نے بہت چاہا ہے اسے اور وہ میرے لیے کیا ہو چکی ہے آپ کو لفظوں میں سمجھا نہیں سکتا۔ جب تک اسے ڈھونڈ نہ لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فواد پاگل پن مت
کرو۔ کیا سمجھتی ہو، کیا اب تک اس کی عزت قائم ہوگی؟ ایسے گھٹیا لوگ سب سے پہلے عورت کی عزت ہی تو برباد کرتے ہیں۔ واپس آ بھی جائے تو میرے گھر کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی۔ اپنے والد کی بات سن کر فواد نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ بابا آپ ایسا سوچتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا بھی ہے تو حادثاتی طور پر ہوا ہے، اس میں وہ قصوروار ہرگز نہیں ہے، تو میں اسے ضرور اپنا لوں گا۔ فواد اس کے والد چلا کر بولے تو فواد انہیں غصے سے دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہرنسا حازم کو پکارتی رہ گئی لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ کتا جیسے جیسے مہرنسا کے قریب بڑھ رہا تھا وہ بیڈ کی دوسری جانب پلٹ کر پہنچ گئی۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر ایک شیشے کا باریک واس پڑا ہوا تھا۔ مہرنسا نے اسے اٹھایا تاکہ کتے کو ڈرا سکے لیکن وہ کتا بہت تیز تھا۔ ایک ہی پل میں کودتا ہوا مہرنسا کے پاس چپکا۔ اگلے ہی پل گلدان مہرنسا کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا۔ کلین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ کتے کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ چلانے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ وہ کتا پیچھے ہٹ گیا تھا اور بھونکنے لگا تھا۔ مہرنسا یوں تھی کہ ابھی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ کمرے سے باہر نکل جائے لیکن وہ کتا ایک ہی چھلانگ مارتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ گیا مہرنسا سے پہلے، اور دروازے پر استاذہ کیے ہوئے یوں کھڑا ہو گیا جیسے چوکیدار ہو۔ مہرنسا کا جی چاہا کہ وہ خود کو ختم ہی کر لے، اس لیے کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی تو وہاں بھی جیل جیسی لوہے کی سلاخیں موجود تھیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹکا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ کتا خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ مہرنسا ہچکیوں سے روتی رہی، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی رہائی کی دعائیں مانگنے لگی۔ 1 گھنٹے میں اس کی آنکھ رونے کے باعث اچھی خاصی سوج گئی تھی۔ حازم 1 گھنٹے بعد جب کمرے میں آیا تو مہرنسا سامنے صوفے پر بیٹھی گھٹنوں پہ بازو رکھے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حازم نے ایک ہی چٹکی سی نظر مہرنسا پر ڈالی، پھر کتے سے پوچھنے لگا، ٹامی کم آن مائی چائلڈ۔ حازم کی آواز سن کر مہرنسا نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا تھا جو کتے کو اپنے ساتھ بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ اب بتاؤ دماغ کچھ ٹھیک ہوا مس رائٹرز کا؟ حازم کی بات سن کر کتا بھونکنے لگا، ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے اشارہ کرنے لگا۔ حازم نے گرے ہوئے گلدان کو دیکھا، پھر ماتھے پر بال ڈال کر مہرنسا کو گھورا، پھر کتے سے مخاطب ہوا، آئندہ اگر یہ تم پر وار کرے تو کچا چبا جانے سے۔ حازم کی بات سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ مہرنسا کو خوف بھی آیا تھا۔ کتے کی ہر وہ بات سمجھ رہا تھا اور اسے ہدایت بھی دے رہا تھا۔ کتا پھر سے بھونک کر باہر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو بھاگنے کی کوشش بھی کی ہے اس نے۔ حازم نے تعجب سے مہرنسا کو دیکھا تھا، پھر کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایسا کرو ٹامی، آج تم اسی کمرے میں سو جاؤ۔ ہرگز نہیں حازم، پلیز اسے یہاں سے بھیج دو۔ تم جو چاہو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن اسے یہاں سے نکال دو۔ مہرنسا رکت ہمیز لہجے سے حازم کی منت کر رہی تھی۔ ہم ٹھیک ہے جانے من، جیسے تمہاری خوشی۔ میں تو تمہاری بات ٹال ہی نہیں سکتا، اتنی محبت جو کرتا ہوں تم سے۔ حازم کے تن سے ڈوبے لہجے کو وہ نہ جانے کس دل سے سن رہی تھی۔ جاؤ ٹامی، جا کر آرام کرو۔ حازم کے کہنے کی دیر تھی کہ کتا دم ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ حازم نے اٹھ کر پہلے کمرے کو لاک کیا، پھر مہرنسا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ مہرنسا، یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا سوائے ان خوبصورت آنسو کے؟ مہرنسا کے رخسار سے بہتے آنسو۔ حازم نے اپنی انگلی سے اٹھا کر کہا۔ مہرنسا نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ بات تو تم میری امان ہی رہی ہو، لیکن رو رو کا جو حشر تم نے خود کا کر لیا ہے، ویڈیو تو اب کل ہی بنے گی۔ چلو شاباش، جا کر منہ دو اور آرام کر لو، پھر اٹھ کر تمہیں ڈنر بھی تو بنانا ہے نا، وہ 15 لوگوں کا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ مہرنسا بے بس تھی، بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رات کا کھانا بنا کر وہ تھک چکی تھی۔ رات کو نہ کسی عورت کی چلانے کی آواز پر مہرنسا کی آنکھ کھلی تھی۔ مہرنسا اٹھ کر بیٹھ گئی، لیمپ آن کیا تو حازم اس کے برابر سے غائب تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کسی کے چلانے کی آواز کے ساتھ دروازہ بھی زور سے بج رہا تھا۔ حازم دروازہ کھولو، مجھے کیوں کمرے میں قید کر کے رکھا؟ حازم نے ایک زنانہ آواز سن کر بے ساختہ مہرنسا نے لحاف خود سے اتارا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ یہ کون ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی اور لڑکی اس حویلی میں قید ہیں؟ مہرنسا کا سر چکرا گیا تھا۔ حازم نامی شخص شاید کسی گینگ کا حصہ تھا جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچ مہرنسا کے دماغ میں آ ہی رہی تھی کہ جان حلق تک پہنچ گئی تھی کہ کہیں وہ لوگ عورتوں کی اسمگلنگ ہی نہ کرتا ہو۔ مہرنسا ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہ آواز اسی پوشن کے آخر میں بنے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس تک پہنچ گئی۔ حازم، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ تم؟ دور رہو مجھ سے، اس عورت نے پھر سے چلا کر بولنے کی آواز آئی تھی۔ شاید اس سے زبردستی کر رہا ہے؟ کیسا درندہ سفت انسان ہے، عورتوں کو ہراساں کرتا ہے۔ مہروں نے تعصب سے سوچتے ہوئے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو حازم ایک انجیکشن بھر رہا تھا۔ بیڈ پر کوئی عورت تھی لیکن اس کے بس پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اب حازم وہ انجیکشن بھر کر اس کے قریب جانے لگا۔ وہ عورت پھر سے چلانے لگی۔ 5 منٹ بعد اس عورت کی آواز بند ہو۔ مہرنسا دبے پاؤں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت بے ہوش ہو گئی ہو اور حازم دروازہ کھول لے۔ یوں مہرنسا کو دیکھ کر تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ مہرنسا کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس عورت کی آوازیں اب بند ہو چکی تھی۔
مہرونسا کی جان پر بنی تھی، کس مصیبت میں پھنس چکی تھی، اپنی حالت زار پر پھر رونا آنے لگا، نہ جانے کس جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، حازم کمرے میں آ کر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مہرونسا لحاف اوڑھے لیٹنے لگی تھی، ذرا ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی تاکہ حازم پر شک نہ ہو کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس وقت وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، چہرے پر پریشانی اور تفکر کے آثار تھے۔ پہلی بار مہرونسا کو حازم کچھ الگ سا لگ رہا تھا، جیسا رویہ کچھ دن سے وہ اس کے ساتھ برت رہا تھا اس سے یکساں مختلف، جیسے وہ کسی الجھن، کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ حازم کی آنکھوں میں پہلی بار اس نے آنسو کو بہتے دیکھا، لیمپ کی روشنی میں اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ کیا اس صفا قسم کے شخص کو بھی غم ہو سکتا ہے جسے کسی پر رحم نہیں آتا؟ کیسے انسان ہے یہ تو ایک مسٹری جیسا ہے۔ اس وقت یوں آنسو بہاتا وہ قابل رحم لگ رہا تھا۔ مہرونسا کی سوچ کا مرکز اس وقت حازم تھا، جس کے نام کے علاوہ کچھ اور جانتی تک نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر حازم اسے پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا، وہی اسپاٹ چہرہ، بے تاثر سا وہی لہجہ، دل جلانے والے انداز، وہی طنز والی ڈوبی باتیں۔ ناشتے کے بعد ہی وہ مہرو کو ویڈیو بنانے کا کہہ چکا تھا۔ اپنے سر پر اسکارف پہن کر مہرونسا کا صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا، حازم اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ ویڈیو صرف مہرونسا کی بنائی جانی تھی، جو مہرونسا نے بولنا تھا وہ حازم نے اسے لکھ کر دے دیا تھا۔ مہرونسا کے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنا تھا، کہیں یہ نہیں لگنا چاہیے تھا کہ وہ زبردستی لائے گی ہو۔ مہرونسا کے لیے یہ وقت بھی کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اب تک ایک فواد ہی اسے نظر آیا تھا جو اس کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، اور اسی کو پیچھے ہٹانے کا مطلب تھا کہ وہ ساری عمر اسی قید میں گزار دے گی۔ دل چھری سے کٹا تھا، لیکن بے بسی یہ تھی کہ اسے وہی بیان دینا تھا جو حازم چاہتا تھا۔ حازم نے موبائل سے اس کی ویڈیو بنانا شروع کی اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں مہرونسا نیاز اپنے پورے ہوش و حواس میں اس میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں فواد سے شادی پر راضی نہیں تھی۔ مجھے فواد سے شادی کرنے پر میرے گھر والوں کی طرف سے زور زبردستی کی جا رہی تھی، حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو اپنی مرضی بتا چکی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اپنی خوشی اور رضامندی سے میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ اس سے نکاح بھی میں نے اپنی رضامندی سے کیا ہے، جس کی اجازت اور آزادی مجھے میرا قانون اور اسلام دونوں دیتے ہیں۔ اپنے نکاح کی فوٹو کاپی میں نے اپنے والد اور منگیتر کو بھیج دی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے مجھے میڈیا کے سامنے ہائی لائٹس نہ کیا جائے۔ کس دل سے وہ جبراً یہ لفظ ادا کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ویڈیو بنوانے کے بعد حازم نے موبائل سے وہ شیئر کر دی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت حازم کی نظروں میں خوشی کی چمک تھی۔ آئی لو یو سو مچ وائف، آج تو تم پر سچ میں پیار آ رہا ہے۔ مہرونسا کی حالت اس ہارے ہوئے انسان کی طرح تھی جو سمندر کی تیز تلاطم خیز لہروں کے بیچ میں اپنے بچاؤ کی آخری کشتی کو بھی جلا چکا تھا اور خود کو طوفان کے سپرد کر چکا تھا۔ اب وہ طوفان اسے جہاں چاہے بہا کے لے جائے۔ آنکھوں سے شکست کے آنسو بڑی اذیت سے نکل کر آنکھوں سے بہہ کر رخسار پر گرے تھے۔ حازم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یہ کیا مہرونسا، مجھ سے محبت کا اتنا کھلا اظہار کرنے کے بعد یوں آنسو بہا رہی ہو؟ دیٹس ناٹ فیئر، آج تو تم نے مجھے دل سے خوش کیا ہے، آج رات میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنا چہرہ مہرونسا کے چہرے کے بالکل قریب لے جا کر اس کی آنسو بہاتی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آج رات میں تمہیں وہ محبت دے کر خوش کر دوں گا جیسے اپنی گولڈن نائٹ میں دکھائی دی۔ یہ سن کر مہرونسا کا تنفس تیزی سے چلنے لگا۔ پہلی رات کا خیال آتے ہی ساری اذیت بھی یاد آنے لگی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ دیکھو تم نے جو چاہا میں نے کر دیا، لیکن پلیز مجھ سے دور رہا کرو۔ کسی بے بس پرندے کی طرح وہ سہم کا صوفے کے کنارے سے جا لگی تھی۔ کیسے دور رہوں مہرونسا، تم خود سوچو، تمہارے ناول کی ہر ایپیسوڈ میں ہیرو کا ایک رومانٹک سین تو ضرور دکھایا جاتا تھا، ہیروئن بالکل تمہاری طرح گھبراتی، ڈرتی، انکار کرتی۔ پلیز مجھے مت چھونا، مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ حازم ہیروئن کے ڈائلاگز بالکل ڈرامائی انداز سے سنانے لگا۔ لڑکی سب سپاٹی تھی، گھبراتی ہوئی پیچھے ہٹ کر صوفے کے کونے سے لگتی ہے۔ اپنے شوہر کی پہلی شدتوں کا سوچ کر اس کا دل دہل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی مہرونسا جیسے تم گھبرا کر صوفے کے کونے سے جا لگی ہو، بالکل ایسے ہی جیسے تم گھبرا رہی ہو۔ وہ مہرونسا کی کیفیت کا تمثل بنانے لگا تھا، آنکھوں میں وہی مصنوعی خوف لیے وہ ہیروئن کے لیے لکھتی تھی۔ پھر ہنسنے لگا، مہرونسا کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بولا، اف میری جان، تمہارا دل تو اس وقت تمہارے ناولز کی ہیروئنز کی طرح دھڑک رہا ہے، لگتا ہے دل پسینے توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ کہہ کے حازم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے تو لگا تھا مہرونسا یہ سب سچ میں نہیں ہوتا، صرف کہانی تک ہوتا ہے، لیکن نہیں، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں مصنوعی حیرت لیے وہ یوں بات کرتا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر ایک تمسرانہ مسکراہٹ مہرو کی طرف اچھالی، اوہ ہاں، تمہارا یوں گھبرانا تو 100% جائز ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے مہرونسا، میرے ساتھ بتائے ہر لمحے کو تم قلم بند کر سکتی ہو۔ ایک منٹ رکو۔ مہرونسا کے خوف سے کپکپاتے ہونٹ اور بدحواسی آنسو سے وہ سب یکساں نظر انداز کیے اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اپنی الماری سے ایک ڈائری اور پین نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ لو مہرالنساء، اس پر نیا ناول شروع کرو میری جان، سیزن 2۔ اس بار اس پر اپنی کہانی کو لفظ دو، خود پر بیتی ہوئی اذیت لکھو، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ناول تمہاری ایسی پہچان بنے گا کہ اس کی دھوم پہلے والے ناول سے زیادہ مچے گی، کیونکہ جس اذیت کو سہ کر لکھا جائے وہ پڑھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو لے ہی آتی ہے۔ پلیز مہرالنساء، اس بار ہیرو کا نام حازم لکھنا، احتشام نہیں، اور ہیروئن کا نام شرمینہ کی بجائے مہرالنساء لکھنا۔ اب حازم بالکل سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں لکھنا، وہ سسکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ڈائری اور پین ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا، اپنے لفظوں کی بھرپائی کی، جو اذیت وہ سہ رہی تھی اسی کو لفظ دینا اس کے بس کی بات نہیں۔ لکھنا تو پڑے گا مہرالنساء، میری خاطر میری جان، میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا، اور ہاں، اس بار کہانی کا مورل میں تمہیں بتاؤں گا۔ بہت سالوں بعد تاریخ کے اتہاس میں ایسی کہانی کسی نے نہ پڑھی ہوگی نہ ہی لکھی ہوگی۔ خود پر قلم اٹھاؤ مہرالنساء، اس پر اپنی ہر کیفیت اور ہر اذیت کو لفظ دو۔ ایک رائٹر پر کہانی لکھو، اور ایسا لکھو کہ تمہیں پڑھنے کے بعد لوگ تمہارے جیسا لکھنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ کہیں تم جیسے انجام نہ ہو۔ آخر کے فقرے پر وہ بڑے غصے اور تعصب سے ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ مہرالنساء نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ کہہ کر حازم اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا اور ایک ریڈ کلر کی ساڑی بیڈ پر رکھ دی۔ رات کو یہ پہن کر تیار رہنا مہرالنساء، میں ابھی باہر جا رہا ہوں، رات تک ہی لوٹوں گا۔ مہرالنساء کے آنسو کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حازم کے جاتے ہی مہرالنساء نے ساڑی کو ناپسندیدگی سے دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر اسے رات والی عورت کا خیال آنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی رات کو چلانے والی عورت کون ہے۔ اس کے دروازے کے پاس گئی، دروازے کا نیب گھمایا لیکن دروازہ نہیں کھلا، لاک تھا۔ مہرالنساء سخت مایوس تھی، پھر نیچے اتر گئی۔ کچن میں آج کے پکانے کی ہر چیز موجود تھی۔ مہرالنساء نے کھانا بنایا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نیچے کی پوشنگ کا پھر سے جائزہ لینے لگی۔ آخر کہیں تو باہر جانے کا راستہ ہوگا۔ حازم مجھے یوں چار دیواری میں قید کر سکتا ہے لیکن خود کو تو نہیں نہ کر سکتا، کہیں سے تو باہر جاتا ہوگا۔ مہرالنساء نے سرے سے باہر جانے کے لیے خفیہ دروازے کی تلاش شروع کر دی۔ 2 دن پہلے والی اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ بس ایک بار وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی جان حازم جیسے بے حس اور درندے صفت انسان سے چھوٹ سکتی تھی۔ سب دروازے ان لاک، جس کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ بس ایک دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس وقت گھر میں مہرالنساء کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس لیے تیز دھار والا چاقو وہ کچن سے اٹھا لے آئی تھی۔ مہرالنساء نے وہ تالا کاٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کام میں اسے کئی گھنٹے لگ گئے تھے لیکن بالآخر وہ تالا کاٹ چکی تھی۔ مغرب کا وقت بھی ہو چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ چاقو خاصا تیز تھا۔ مہرالنساء نے اسے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا تھا کہ اگر اسے بھاگنے کے لیے کسی پر وار کرنا پڑا تو وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مہرالنساء نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سیدھا پورچ میں کھلا تھا۔ باہر بہت بڑے رقبے پر باغ سا بنا ہوا تھا۔ پورچ اتنا بڑا تھا کہ بیک وقت 10 گاڑیاں بھی وہاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ 4 چوکیدار وہاں پہرے داری کر رہے تھے اور اس وقت بھی 5 گاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ گاڑیوں کی آڑ میں وہ چھپ کر پورچ سے نکل کر باغ کے گھنے درختوں کے بیچ جا چھپی تھی۔ اس وقت باغ کی طرف گپ اندھیرا تھا اور بیرونی دیوار بھی خاصی اونچی تھی۔ جس طرح مہرالنساء کھڑی ہوئی تھی وہاں کسی کا گزر نہیں تھا، اس لیے وہ درخت پر چڑھنے لگی تھی۔ درخت بہت اونچا تھا، وہ دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار پر چڑھ تو گئی تھی لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو خوف سا آنے لگا۔ نیچے کافی گہرائی تھی۔ پہلے کبھی ایسا موقع زندگی میں آیا نہیں تھا کہ دیواریں پھلانگنی پڑے، لیکن اس وقت یہی راستہ اس کے پاس بچا تھا۔ مہرالنساء نے آنکھیں بند کی اور دیوار کی دوسری جانب کود گئی، لیکن وہ کچی مٹی پر گری تھی اس لیے بہت زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ بمشکل اٹھ کر اس نے خود سے مٹی جھاڑی تھی۔ گھٹنے پر چوٹ تو آئی تھی لیکن اس وقت وہ درد کو نظر انداز کر کے بھاگنے لگی تھی۔ فواد نے پورے 3 دن بعد مہرالنساء کی شکل دیکھی تھی۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مسلسل چل رہی تھی۔ فواد نے نظریں صرف مہرالنساء کے چہرے پر تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں وہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ بس اس کی روئی ہوئی اداس آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جہاں خوف تھا، وحشت تھی، نمی تھی۔ جملوں کی بجائے وہ مہرالنساء کے لہجے کو سن رہا تھا جس میں ریاست تھی۔ اس کا لہجہ اس کے لفظوں کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا، لگ رہا تھا یہ لفظ اس نے زبردستی کسی نے بلوائے ہیں۔ مہرالنساء کی آنکھیں جسے فواد کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ فواد نے موبائل بند کر دیا۔ اب تو دل کو بالکل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جہاں جہاں وہ مہرالنساء کو بچانے کی کوشش کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ ایک بار وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جو کہ صحافی تھا فواد کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اتفاق سے ریسٹورنٹ بھی وہی تھا جہاں وہ آخری دفعہ مہرالنساء کے ساتھ آیا تھا اور ٹیبل بھی وہی تھا۔ ویٹر بھی وہی تھا جس نے اس پر چٹنی گرائی تھی۔ اس کے سامنے جوس رکھ کر فواد کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ آپ وہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر اپنے منگیتر کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہاں پہلے ان کے ساتھ ہی لنچ پر بھی آئے تھے۔ ویٹر کی بات فواد نے توجہ سے سنی تھی مگر فکر تو اسے مہرالنساء کی تھی۔ ایک نظر فواد نے اس ویٹر پر ڈالی، اسے یاد آ گیا تھا، بات اتنی پرانی بھی نہیں تھی۔ ہاں، جب تم سے میری شرٹ پر چٹنی گری تھی۔ گری نہیں تھی جی، وہ تو کسی نے گرانے کے لیے پورے 1000 روپیہ دیا تھا مجھے، اور مجھے نہیں پتا آپ لوگ اتنے مشہور ہو جائیں گے۔ ویٹر
باتوں باتوں میں جلد بازی میں بول گیا تھا۔ فواد نے بات اتنی نوٹ نہیں کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے اس کے صحافی دوست نے نوٹ کر لی تھی۔ 1 منٹ، اس صحافی نے فوراً اس ویٹر کو ٹوک دیا، پھر اس سے پوچھنے لگا، کس کے کہنے پہ چٹنی گرائی تھی؟ کسی کے کہنے پر؟ صحافی کی بات سن کر تشویش انداز دیکھ کر ویٹر کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، وہ متذب سا ہوا تھا، وہاں سے جانے لگا تھا۔ صحافی لڑکے نے اسے روک لیا۔ دیکھو، اس کے مقدر کو کسی نے اغوا کیا ہے اور یہ اغوا کیس ہے، تم ہم سے تعاون کرو تو ہم تمہیں انعام کے طور پر اچھی رقم دیں گے۔ صحافی نے اس ویٹر کو لالچ دیا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، جہاں یہ بیٹھے وہاں پچھلے ٹیبل پر ایک نوجوان بیٹھا جس نے ان دونوں پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اسی نے ویٹر کو چٹنی گرانے کے لیے کہا تھا۔ مہرون شاہ کو ایک ٹیشو بھی پکڑانے کو کہا تھا۔ فواد یہ سب سن کر حیران تھا، مطلب کوئی تھا جو مہرون شاہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر فواد کو یاد آنے لگا، جب وہ اپنی شرٹ صاف کر کے واپس آیا تو مہرون شاہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ فواد نے اس دن کا سارا واقعہ اپنے دوست کو سنا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہم ہوٹل کے مینیجر سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، اس دن کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہو سکتی ہے۔ اس شخص کا چہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پارلر سے جس گاڑی میں مہرون شاہ گئی تھی اس کی ڈرائیور کی شکل فوٹیج میں نہیں آ سکی تھی۔ فواد اپنے دوست کی رائے پر متفق ہوا تھا۔ دونوں اٹھ کر مینیجر کے پاس چل گئے۔ صحافی کا تعارف کروا کے مینیجر نے کسی بات سے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اسی دن کی ویڈیو دکھا دی تھی۔ مختلف ویڈیوز تھی، بس مشکل سے ہی ان کے مہرون شاہ پر اس ویڈیو میں نظر آئی تھی۔ پھر اسی کو زوم کر کے دیکھا گیا جہاں مہرون شاہ اور فواد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آئین اسی ٹیبل کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس میں نظریں ان دونوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے گلاس میں سے ٹیشو نکال کر اپنی جیب میں سے پین نکالا اور اس پر کچھ لکھنے لگا۔ مہرون شاہ کی اس شخص کی جانب پوچھ تھی۔ پھر اس شخص نے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ ٹیشو بھی پکڑانے لگا، لیکن وہ ویٹر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس شخص نے جب 1000 کا نوٹ اس ویٹر کو دیا تو ویٹر مان گیا۔ جیسے ہی چٹنی فواد پر گری، وہ شخص بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ فواد نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی تھی۔ شکل و صورت میں وہ نوجوان خاصا ہینڈسم تھا اور اس کے پہناوے سے بھی لگ رہا تھا بہت امیر ہے۔ اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور اب تک مہرون شاہ کے لیے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ فواد اور اس کے دوست نے وہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر لی۔ اب اس نوجوان کی ہسٹری معلوم کرنی ہے، آخر ہے وہ کون۔ دوسرے دن یسریٰ ذکی کے سامنے موجود تھی۔ اشتیاق صاحب بھی وہیں تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یسریٰ کو ذکی نے بلوایا ہے تو ذکی کو گور گور کر دیکھنے لگے۔ ذکی نے سیکنڈ ہیروئن کے لیے یسریٰ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اشتیاق صاحب کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے چند لاکھ کا چیک اشتیاق صاحب کو بنانے کا کہا، کیونکہ سارے پیسے اشتیاق صاحب کے اکاؤنٹ میں ہی ہوتے تھے۔ ذکی کے اکاؤنٹ میں بس چند ہزار ہی ہوتے تھے۔ اپنی ضروریات کے لیے وہ والد سے ہی پیسے مانگتا تھا۔ اشتیاق صاحب نے بھی منع نہیں کیا تھا، اس لیے ذکی کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ڈرامے کی کامیابی پر ایک معقول رقم اپنے پاس رکھے، اپنی محنت کا معاوضہ لے۔ اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پیسے اس کے اکاؤنٹ کی بجائے اس کے والد کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ اشتیاق صاحب کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ذکی نے کامیابی کے سب سے اونچے مقام پر لے جانے میں معاون ثابت ہوگا، اس لیے چپ تھے۔ چیک 2 لاکھ لکھ کر سائن کر کے وہ چیک یسریٰ کو پکڑا دیا۔ یسریٰ خوش ہوگی۔ یسریٰ، اب تم نے اور بھی زیادہ محنت کرنی ہے، ذکی نے یسریٰ کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ دے کر کہا۔ خود بھی اسے مطمئن دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ ایک مجبور لڑکی تھی، اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے یہاں آئی تھی، اس لیے چاہتا تھا کہ وہ برے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ یسریٰ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس بات کا علم سجیلا کو ہوا تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایکسٹرا کریکٹر کرتے ہوئے یسریٰ دوسرے ڈرامے میں ہی سیکنڈ ہیروئن کی صفت میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ سجیلا نے یہ مقام 2 سال بعد حاصل کیا تھا، وہ بھی ڈائریکٹر سے ہر قسم کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد۔ یسریٰ اتنی جلدی کامیابی کے منازل طے کر رہی تھی، وہ بھی صرف ذکی کی وجہ سے۔ سجیلا بھی اشتیاق صاحب کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر سجیلا ذکی کے یسریٰ کے ساتھ یہ احسان مندی بری لگ رہی تھی۔ ایسے التفات وہ سجیلا کے ساتھ بالکل نہیں برتتا تھا۔ سجیلا چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی، ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی وہ تبھی بیٹھی تھی کہ یسریٰ نے جانے کی اجازت مانگی تو ذکی بھی اس کے ساتھ ہی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ذکی نے سجیلا کو یکسر نظر انداز کر کے یسریٰ سے کہا۔ نو سر، میں چلی جاؤں گی، آپ کو خام خواہ زحمت ہوگی، سجیلا کے چہرے پر تیوری دیکھ کر یسریٰ نے کہا۔ یسریٰ نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا تھا۔ او کم آن یسریٰ، میں ویسے ہی جا رہا تھا، تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، تمہاری والدہ کی عیادت کے لیے مجھے جانا ہی تھا، چلو اسی بہانے سے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ذکی اور یسریٰ آفس سے باہر چلے گئے۔ وہ عجیب سی نظروں سے اشتیاق صاحب بھی ذکی کو دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیوں اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا۔ عقل کا اندھا یہ لڑکا، میں اس کے لیے کیا کیا سوچ رہا ہوں، اسے کی سچائی پر دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ زمین میں دھنسنا چاہتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اشتیاق صاحب اپنے سامنے ٹیبل پر غصے سے پھینکتے ہوئے کہا۔ پھر سجیلا کے بگڑے ہوئے موڈ کو دیکھ کر کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، اسے میں سدھارنا جانتا ہوں۔ اشتیاق صاحب نے سجیلا کو
तसल्ली देते हुए कहा। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है अंकल, सजीला ने अपनी जलन तंज लहजे से निकाली थी। ओ सजीला, तुम्हें यूसरा से घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां आती जाती रहती हैं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इश्तियाक साहब ने हवा में बात को लापरवाही से उड़ाया था, लेकिन सजीला फिक्रमंद सी हुई थी। मेहरुन्निसा रास्ते का तयन किए बगैर ही भाग रही थी। गुप अंधेरे में वीरान सड़क के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त वो नंगे पांव सड़क पर भाग रही थी, लेकिन दमजरफी कुछ मौसम ने दिखाई थी। कर चमक के साथ बारिश शुरू हुई थी। देखते ही देखते तेज बारिश में तेजी आ गई थी। मेहरुन्निसा अंधेधुंध भाग रही थी, लेकिन बिजली की चमक और बादलों की गर्ज और तेज बरसती बारिश में भागते रहने से अब वो थकने लगी थी। इस वक्त जहाँ वो थी कोई जीरूह वहाँ मौजूद नहीं था, इसीलिए खौफजदा भी थी। दिल में दुआएं कर रही थी कि कोई मददगार मिल जाए जो इसे करीबी शहर तक पहुंचा दे, लेकिन इस वक्त कोई नहीं था। कुछ देर वो वहीं बीच सड़क में खड़ी होकर सांस बरहाल करने लगी थी। मुसलसल भागने से टांगें शल सी होने लगी थी, नफ्स भी उसका तेज होने लगा था। वो हाँफ रही थी। तकरीबन 2 मील भागने के बाद अब वो रुकी थी। बारिश की रफ्तार मजीद बढ़ गई थी। हवा के जोर से अब मेहरुन्निसा को सर्दी सी महसूस होने लगी थी। बारिश की वजह से वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी, इसलिए हवा लगते ही वो कपकपाने लगी थी। जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन से दो चार नहीं हुई थी। अभी ठीक से पुरसकून भी नहीं हुई थी कि सामने से गाड़ी की फ्रंट लाइट देखकर मेहरुन्निसा को उम्मीद सी बंधी थी, इसलिए गाड़ी के सामने जाकर हाथ हिलाने लगी। वो एक जीप थी। आयन मेहरुन्निसा के सामने जाकर रुकी थी। तेज रोशनी आंखों में पड़ने से उसकी आंखें चंद दहा सी गई थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद सी जागी थी कि अब वो घर पहुंच जाएगी। मेहरुन्निसा तेजी से इस जीप की फ्रंट सीट की तरफ पहुंची। तेज बरसती बारिश जब ड्राइविंग सीट पर बैठे नफूस पर नजर पड़ी तो इसकी होश ही उड़ गई। हाजिम उसे देख ही रहा था। मेहरुन्निसा सांस लेने तक भूल गई थी। इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करती, हाजिम उसकी कलाई पकड़ चुका था। जीप के दरवाजे पर एक लोहे का कुंडा सा लगा हुआ था, जिस पर हथकड़ी लटक रही थी। हथकड़ी का एक कड़ा उसने कुंडे से लॉक किया था और दूसरा कड़ा हाजिम ने मेहरुन्निसा की कलाई पर बांध दिया था। मेहरुन्निसा सोचने समझने से कासिर हुई थी। ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। अपना हाथ हथकड़ी में मुकीम देखकर वो बोली। बहुत शौक है तुम्हें भागने का मेरी जान। हाजिम के चेहरे पर ना हैरानी थी, ना तौज्जुब, ना गुस्सा, ना कोई तासर। ऐसा नहीं था कि जैसा अचानक से यहाँ मेहरुन्निसा को देखकर होना चाहिए था। हाजिम, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? देखो, तुम मेरा सब कुछ बर्बाद कर चुके हो, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शोहरत, यहाँ तक कि फवाद की नज़र में भी मुझे गिरा चुकी हो। खुदारा मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा गलती हूँ। मेहरुन्निसा को ना तेज बारिश की होश थी, न सुनसान रास्ते की। बस वो हाजिम से छुटकारा चाहती थी। रोते हुए हाजिम के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, जो कुछ मैंने तुम्हारा बर्बाद किया है ना मेहरुन्निसा, मेरा नुकसान इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तुम जिंदगी भर भी तड़पती रहो तब भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगे, खुद को और मुझे और भी मुश्किल में डालते जाओगी। भागना चाहती हो ना तुम? मैं भगाता हूँ तुम्हें। जब तक तुम अपने मुंह से ये इतराफ़ नहीं कर लेती कि आइंदा तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी। आज तुम सब भागती रहोगी, आज तुम भागती रहोगी। ये कह के हाजिम ने अपनी जीप स्टार्ट की। हाजिम के इरादे को बाम का मेहरुन्निसा की जान लबू तक आई थी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। मेहरुन्निसा का हाथ हथकड़ी में मुकीम था और हथकड़ी का दूसरा सिरा गाड़ी के साथ, इसलिए मेहरुन्निसा को गाड़ी की स्पीड के साथ भागना पड़ रहा था। जीप के ऊपर एक चमड़े का कवर था ताकि बारिश का पानी ज्यादा अंदर ना आ सके। पहले गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि जिससे मेहरुन्निसा तेज कदमों से गाड़ी के साथ चल रही थी। हाजिम सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मेहरुन्निसा को भागना पड़ रहा था। तेज बरसती बारिश में वो गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी। चंद मिनट ही मैं बुरी तरह से हाँफने लगी। हाजिम, प्लीज़ गाड़ी रोको, मैं भाग नहीं पा रही। मेहरुन्निसा पहले ही भाग भाग कर थक चुकी थी और अब गाड़ी की स्पीड का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं थी। लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जैसे कुछ सुन ही ना रहा और बिल्कुल अतलकी बरत रहा था। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि मेहरुन्निसा इसका मुकाबला भागते हुए कर रही थी। मुसलसल तेज रफ्तार से भागते मेहरुन्निसा का नफ्स बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। वो रो भी रही थी। पाँव शल होने लगे थे। पसीना और बारिश का पानी आंसू उसके चेहरे को तर कर रहे थे। मेहरुन्निसा हाजिम की मिन्नत समाज भी गा रही थी, लेकिन वो बेहिसी की तस्वीर बना बैठा हुआ था। एक नजर भी मेहरुन्निसा की तरफ नहीं डाली थी, बस गाड़ी चला रहा था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर हॉर्न देते ही मेन गेट फौरन से खोला गया था। गाड़ी पोर्च गेट के अंदर दाखिल होते ही ब्रेक से रुकी थी। पोर्च में गाड़ी को पार्क नहीं किया गया था, खुली आसमान के नीचे गाड़ी को पार्क किया गया था। चौकीदार गेट बंद करके उस पर ताला लगा के फौरन से हाजिम के पास आया। साहब जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? सर झुका चौकीदार ने मोज़बाना अंदाज से पूछा था। तुम अपने क्वार्टर में जाओ, हाजिम ने से जवाब दिया था। चौकीदार फौरन से वहां से चला गया। मेहरुन्निसा लंबे लंबे सांस भर रही थी, खांस रही थी। बारिश अब और भी तेज थी। हाजिम गाड़ी की दूसरी जानब से उतरकर अकेला ही अंदर जाने लगा। मेहरुन्निसा अब भी हथकड़ी में जकड़ी हुई वहीं खड़ी थी। हाजिम, कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला छोड़कर? मेरी हथकड़ी खोलो, मेहरुन्निसा ने चलाकर उसे पुकारा था। हाजिम ने पलटकर उसे देखा।
بھاگنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، سمجھو کہ ابھی بھی تم تنہا سڑک پر موجود ہو، رات یہیں گزارو مہرنسا، اپنے بھاگنے کو انجوائے کرو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اسی کمرے میں چلا گیا جہاں مہرنسا بھاگنے کے لیے نکلی تھی۔